والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ آخر تک میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ اگر نہیں تو آپ قریب بھی آ جا سکتے ہیں جو آخر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ گزشتہ درسوں میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ کے اندر کیسے ہوئی، کیسے مکے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسالت اور نبوت عطا ہوئی تھی پہنچایا۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر بھی اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس لیے کہ اسلام سارے جہان کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سارے عالم کے لیے، صرف مکے کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کا مہینہ تھا، نبی بنائے گئے 10 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل کر طائف تشریف لے گئے۔ طائف مکے سے 60 میل دور کا فاصلہ ہے۔ میل کلومیٹر سے تھوڑا کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے؟ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی طائف اسی گل و بہار کے ساتھ، اچھے اچھے گارڈن ہیں، پھول کے درخت ہیں، اور طائف ہی میں بہت سارے ایسے نفسیاتی علاج کے ہسپتال بھی ہیں۔ تو یہ طائف کی سرزمین تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کی طرف گئے ہیں۔ جانے کا مقصد کیا ہے؟ سیر، سیاحت۔ کیا مقصد سے گئے ہیں؟ دعویٰ کے مقصد سے گئے۔ اور ایک تو مکے سے 60 میل کا جو فاصلہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر سفر کیا، اور آئے بھی چل کر، گئے بھی چل کر، پھر پہاڑ پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال سے زائد ہے، 55 سال 50 سال کی عمر۔ آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھیے، سوچئے کہ ہم لوگ دعوت کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، ہماری دعوت کیسی ہے۔ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دن جاگ لیے، ایک رات جاگ لیے، یا چند گھنٹے لگا لیے تو اپنے طور سے سمجھتے ہیں واہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہم ہر باریک چیز کو نوٹ کریں۔ طائف کا یہ سفر آتے جاتے پیدل ہے، پھر پہاڑ کا یہ سفر ہے، اور آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ زید بھی ہیں جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی ہیں۔ اور جاتے ہوئے راستے میں جو قبیلہ بھی گزرتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ تو لیکن کسی نے دعوت قبول نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بلاتے ہی لوگ آ جائیں۔ کیا چاہیے؟ توفیق چاہیے، توفیق الہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو راستے میں بہت سارے قبیلے پڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لیکن کوئی مانا نہیں۔ جب طائف پہنچے تو طائف میں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ قبیلہ ثقیف کی بعد میں ایک بڑی تاریخ آئے گی، کیسے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی، کیسے انہوں نے کیا۔ قبیلہ ثقیف، وہ 3 سردار اس قبیلے کے تھے، اور تینوں آپس میں بھائی تھے، اور ان کا نام یہ تھا عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ تینوں بھائیوں کا نام کیا تھا؟ عبد یالیل، اور ایک کا نام مسعود، اور ایک کا نام حبیب۔
اور یہ تینوں کے تینوں بھائی تھے، اور تینوں کے والد ایک ہی تھے، عمرو بن عمیر الثقفی، اور تینوں بھائی نے شاید سرداری بانٹ لی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، ایسا بانٹ لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی اور اسلام کے پھیلانے میں مدد کرنے کی خواہش کی، کہا کہ اسلام کی دعوت لے کر اٹھا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو تین بھائیوں نے تین طریقے سے جواب دیا۔ پہلے ایک بھائی نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ کیا بولا؟ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ اس کا مطلب ایسے ہی تھا، اگر تم سچے آدمی ہو تو آسمان پہ اڑ کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے اڑے گا نہیں تو سچا نہیں، اڑے گا نہیں تو سچا نہیں۔ کعبے کا پردہ کوئی پھاڑ نہیں سکتا، کعبہ تقدس مقدس تھا جاہلیت میں بھی۔ جب کعبے کا پردہ کوئی پھاڑ نہیں سکتا تو تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ ایک جواب ایک بھائی نے دیا، اور ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ رسول بنانے کے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں ملا کیا؟ تم ہی ملے کیا اللہ کے رسول بنانے کے واسطے؟ تو کیا مطلب تم اللہ کے رسول نہیں ہو؟ ایک نے جواب دیا، اور ایک نے جواب دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو میرا تمہاری بات کو جھٹلانا خطرناک ہے، اگر تم پیغمبر نہیں ہو تو مجھے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں حالتوں میں تم سے کیا نہیں کروں گا؟ بات نہیں کروں گا۔ اس طرح عبد یالیل، مسعود، حبیب، تینوں بیٹے عمرو بن عمیر الثقفی جو قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، تینوں نے اپنے طور سے الگ الگ جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امیدوں سے آئے تھے، مکے والوں نے جھٹلایا تھا، مکے والوں نے تکلیفیں دی تھیں، بڑی امیدیں باندھی تھیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب سن کر کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے جواب تو ایسا الٹا پلٹا دیا ہے، لیکن اس کو مخفی رہنے دو۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو مخفی رہنے دو، اس کو مت پھیلاؤ کہ ہم نے اس طرح جواب دیا ہے، تاکہ دوسرے بھی تمہاری جواب کی کیا نہیں کریں؟ پیروی نہ کریں۔ تو اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعویٰ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا درپردہ ہونا چاہیے، تھوڑا چھپے ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ کیا بولے؟ پردے کے پیچھے ہی رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں 10 دن ٹھہرے ہیں۔ طائف کے سرزمین میں کتنے ہیں؟ 10 دن ٹھہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 دنوں میں یہ جواب سننے کے بعد بھی ایک ایک سردار کے پاس جاتے، دعویٰ پیش کرتے، بولتے، لیکن سب کا جواب یہی تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ سب نے ہی کیا کہا؟ ہمارے پاس سے کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو محلے کے گنڈے ہوتے ہیں، کیا بولیں گے اس کو؟ ماس، جو کیا بولیں گے؟ ہماری اپنی تمل زبان میں پرکی بولیں گے نا اسے، اوباش، اصل اردو زبان میں کیا بولیں گے؟ اوباشوں کو، بدماشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ تو یہ جو اوباش تھے، گنڈے تھے، بدماش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی اللہ کا بندہ مسلمان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آج کے ان لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ آج کے لوگ تو زندہ نہیں چھوڑتے ہیں، کم از کم ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو کم از کم اللہ کا ڈر تھا، تنگ کیا، پتھر مارے، خون سے شرابور کیا، لیکن زندہ تو چھوڑ دیا۔ زندہ تو چھوڑ دیا۔
کہتے ہیں کہ یہ جو طائف کے بدمعاش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے، آپ کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے اتنا کراؤڈ جمع ہو گیا، اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دو راستوں میں کھڑے ہو گئے، ادھر ایک لائن ادھر ایک لائن۔ اب دونوں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں۔ پتھر کھانے والے کتنے ہیں؟ دونوں۔ سبحان اللہ، دو آدمی ہیں اور پتھر مارنے والوں کی دو لائن ہے جو ادھر سے ادھر سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنے زخم آپ کے جسم مبارک پر آئے ہیں کہ ایڑی پر اتنے زخم آئے ہیں کہ دونوں جوتے خون سے بھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں آسان ہے، لیکن آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیں کہ نبی رحمت کا کیا حال ہوگا جب پتھر پڑ رہے ہوں اور خون جسم اطہر سے بہہ رہا ہو اور خون جوتوں میں جم گیا ہو اور ایڑیاں خون سے شرابور ہیں، اور ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پتھر کھا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر پڑتے ہیں تو خود کیا کرتے ہیں؟ ڈھال بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے اپنی پیٹھ، اپنا سر، اپنا ہاتھ پتھروں سے روک رہے ہیں، اور اب زید بن حارثہ کی کیا حال ہوتی؟ وہاں کوئی فرسٹ ایڈ کی گنجائش نہیں تھی، کوئی مرہم پٹی نہیں تھی، کوئی دوا دارو نہیں تھا، کوئی پین کلر نہیں تھا کہ چلو کچھ گولیاں کھا لیں، کچھ یہ لگا لیں۔ کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، وہاں زخم سوکھنے، زخم کے مندمل ہونے، زخم پر مرہم رکھنے کا کوئی علاج نہیں تھا، خون جا رہا ہے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن رہے ہیں۔ سر پر کافی چوٹیں آئی ہیں، لیکن بدمعاشوں کو رحم نہیں آیا۔ برابر سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ ایک آدمی تھا جس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ اور عتیبہ یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ ربیعہ کے۔ ان کا ایک انگور کا باغیچہ تھا، انگور کا باغیچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدمعاشوں سے، اوباشوں سے، غنڈوں سے بچتے بچاتے وہاں پہنچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور یہ باغ، یہ جو باغیچہ تھا طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے میں پہنچے تو یہ سارے لوگ واپس ہو گئے، جو گنڈے تھے طائف کے وہ لوگ واپس ہو گئے۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا جو ایک بیل تھا اس کے سائے میں اطمینان سے بیٹھے، اور جب وہاں بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ تو میں، ہمارے جتنے دعات ہیں، جو لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، دیکھیں کہ کیا آفت، کیا مصیبت، کیا دکھ، کیا رنج و الم کا عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور لیکن اتنی ساری مار کھانے کے باوجود ایک آدمی بھی مسلمان نہیں، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حزن و الم اور غم کا اتنا بوجھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، یا الہا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی، الیک اشکو ضعف قوتی، میری کمزوری اور بے بسی جو کچھ مجھے لاحق ہوئی ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ یا ارحم الراحمین۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ لوگ جیسے کچھ میری بے قدری کر رہے ہیں،
ان سے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ تیرے سے میں کیا کرتا ہوں؟ شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ طائف کی سرزمین پر نبی رحمت کی یہ دعا ہے۔ کہا انت رب المستضعفین، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا رب ہے۔ الی من تکلنی، الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتہجمنی ام الی عدو ملکتہ امری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے؟ یا اللہ کسی ایسے آدمی کے حوالے نہ کر جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے مت کر جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ میرا دشمن ہے، اگر دشمن میرے معاملے کا مالک ہوگا تو کیا کرے گا؟ میرے ساتھ بس سلوکی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، اِلَى مَن تَكِلُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَهَجَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، إِن لَّمْ يَكُن بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یا اللہ اگر تو میرے اوپر غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، بس اللہ کی کیا چاہیے؟ رضا چاہیے۔ اللہ راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا إِن لَّمْ يَكُن بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یا اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لیکن تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے، یا اللہ مجھے عافیت میں رکھ، مجھے کیا کر؟ عافیت میں رکھ۔ ہمیشہ آپ بھی کیا کرنا چاہیے؟ خاص کر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ بیماری سے ہم کو کیا کر؟ بچائے رکھ۔ بیماری آنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا الگ ہے، یہ بیماری آنے سے پہلے کی دعا ہے کہ آپ اللہ سے عافیت طلب کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان تنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے۔ یا اللہ میرے اوپر تیرا غصہ نہیں ہونا چاہیے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیری ہی رضا مطلوب ہے۔ کون راضی ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تیری مرضی کے بغیر نہ کوئی اطاعت کرنے کا طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے۔ اللہ جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے۔ اب یہ سارا طائف کے لوگوں نے جو مارا پیٹا، اس ساری باتوں کو دیکھا کس نے دیکھا؟ ربیعہ کے بیٹوں نے۔ وہاں جو ربیعہ کے بیٹے تھے، طائف ہی سے 3 میل کا فاصلے پر انگور کا جو باغیچہ تھا، ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے دیکھا تو وہ رشتہ لگتا تھا، ان کی قرابت داری ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے۔ تو ان کے پاس ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا عداس یا عداس، وہ کرسچن تھا۔ وہ نوکر کیا تھا؟ کرسچن تھا۔ تو انہوں نے اسے بلا کے بولا، دیکھو وہ جو آدمی ہے نا، وہ جو بیٹھے ہیں، وہ آدمی کو یہ انگور کا خوشہ لے جا کے دو۔ کیا بولے؟ انگور کا خوشہ لے جا کے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خون سے شرابور ہیں، سارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، جوتیوں میں خون جم گیا ہے، ایسے موقع پر کیا آ رہا ہے؟ انگور کا خوشہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا خوشہ اپنے ہاتھ میں لیا، لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو اور کھانا شروع کیا۔ تو وہ جو نوکر لایا تھا وہ نوکر پریشان ہو گیا، بولا کہ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ نہیں بولتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اگر آپ کسی سے آدمی سے پوچھیں، میں بولوں کہ مجھے رائے پیٹا جانا ہے، تو اگر کوئی پوچھے رائے پیٹا کہاں ہے تو میں بولوں گا آپ کہاں کے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اگر یہاں کے ہوتے تو جانتے کہ رائے پیٹا کدھر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اور تمہارا دین کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں، نینوا یونس بن متہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک نبی یونس بن متہ کے بستی کے رہنے والے ہو۔ کہا اچھا تم یونس علیہ السلام کے بستی کے رہنے والے ہو۔ تو وہ عداس بولا آپ کو کیسے معلوم یونس علیہ السلام؟ حالانکہ وہ انہی کی مانتا تھا، اسی پر ایمان رکھتا تھا اور عیسائی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ آپ زندگی کے ہر قدم پر داعی ہیں، ہر قدم پر آپ داعی ہیں۔ ابھی طائف کے مار کھائے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں بھی دعویٰ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، دعویٰ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے داعی ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پارٹ ٹائم داعی نہیں ہوتے ہیں، داعی اور پارٹ ٹائم کا سوال ہی نہیں۔ داعی ہو اور آدمی کیا ہو؟ پارٹ ٹائم ہو۔ پارٹ ٹائم دوسرا کوئی جاب ہو سکتا ہے، لیکن دعوت کے لیے پارٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ جسم کے علاج کے لیے 24/7 ہے، نہیں بتاتے ہیں ایمرجنسی ڈاکٹر 24/7، یعنی کبھی بھی آدمی۔ تو روح کے علاج کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایسے داعی ہونی چاہیے جو 24/7 ہو۔ ان کے لیے کوئی، جیسے ہم نے یا ایھا المدثر قم فانذر میں پڑھا، ہمارے پاس نخرے بہانے ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں چلتی ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ایک وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہا کہ میں نبی ہوں، یہ سن کر عداس جو نوکر تھا، جو انگور کا خوشہ لایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھوں کو اس نے کیا کیا؟ بوسہ دیا، پیار کیا۔ سر اور ہاتھوں کو کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ اب دور سے وہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے جو مالک ہیں عتبہ اور عتیبہ، وہ دور سے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب اس نے ہمارے نوکر کو بھی بگاڑ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اسے انگور کا خوشہ دیا، اس نے ہمارے نوکر کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا۔ چونکہ وہاں اس طرح کا یہ تھا، تو اس نے کہا کہ جب عداس واپس گیا تو عتبہ اور عتیبہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کون ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ اور سر تم چوم رہے تھے، کون آدمی ہے؟ تو عداس نے کہا کہ میرے آقا، میرے مالک، روئے زمین پر، زمین کے اوپر اس شخص سے بہتر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کس کو معلوم ہو گئی تھی؟ عداس کو، نوکر کو۔ اس نے مجھے ایسی ایک بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، تم ہمارے نوکر ہو اور دیکھو تمہارا دین زیادہ بہتر ہے اس کے دین سے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کے باتوں میں مت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد باغ سے نکلے اور مکے کی طرف چل پڑے۔ غم و الم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نڈھال ہے، کمزور ہے، دل پاش پاش ہے۔ کتنے غم نبی رحمت کو ہوئے ہیں، جسم خون سے شرابور ہے، 55 سال کی عمر میں جسم پر جگہ جگہ پتھر پڑے ہیں، سر سے خون، ہاتھ پیر سے خون، پاؤں کی پنڈلیوں سے خون،
ایک تو جسمانی زخم ہے اور دوسرا روح کا زخم کہ طائف والے مسلمان نہیں ہوئے، طائف کا ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ قرن منازل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جب پہنچے تو اللہ کے حکم سے جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی موجود تھا۔ وہ آپ سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ اگر حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ کس کو؟ مکہ والوں، لیکن یہاں کہا مکے والوں، اس لیے کہ اخشبین جو بولا جاتا ہے، اخشبین جب بولا جاتا ہے تو اخشبین مکے میں دو پہاڑ ایک دم اپوزٹ آتے ہیں۔ دیکھیں آپ، اگر آپ ہلٹن میں، اگر ہلٹن کے ایک دم اپوزٹ میں دیکھیں، یا اس طرف سے اگر ایک طرف ادھر پہاڑ پڑتا ہے، اس کے اپوزٹ میں بالکل ایک پہاڑ پڑتا ہے۔ کہا کہ ان دو پہاڑوں کو ہم کیا کریں؟ ملا دیں، اخشبین۔ آگے تفصیل آئے گی۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، احد کے دن آپ کو جو تکلیف ہوئی، سر زخمی ہوا، دان شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون سے شرابور ہو گیا جنگ احد میں، اس سے زیادہ سخت دن آپ پر کبھی آیا کیا؟ یہ سوال کس نے پوچھا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب تمہاری قوم سے جب مجھے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان مصیبتوں میں سے وہ مصیبت بھی تھی جب میں نے عبد یالیل، مسعود، حبیب، عمرو بن عمیر کے بیٹوں پر میں نے دعویٰ پیش کیا، انہوں نے منظور نہیں کیا، اور میں غم و علم سے نڈھال وہاں سے پھر دوبارہ مکے کی طرف رخ کیا، اور قرن ثعالب، یعنی اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں قرن ثعالب مقام پر، اور یا قرن المنازل، اس مقام پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، یعنی بس جا رہے ہیں، واپس سوچتے اتر رہے ہیں۔ لیکن وہاں جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر کے، قرن ثعالب میں جب پہنچا، بادل کا ٹکڑا، میں نے بغور دیکھا تو جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ مکے والوں نے بھی انکار کیا تھا، طائف والوں نے بھی انکار کیا تھا۔ آپ ان کے بارے میں حکم دیں، جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ کون سے دو پہاڑ ہو؟ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق جیسے کہا کہ اخشبین، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اخشبین، دو پہاڑ جو مکے کے دو مشہور پہاڑوں، ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، اور قیقعان دوسرا پہاڑ ہے جس پر یہ بولا جاتا ہے، اور یہ دو پہاڑ بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس طرح اس فرشتے نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے، ان کی نسل ایسی پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ یہ اخلاق ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب میں آپ کی شرافت، بلند اخلاق اور آپ کے جو اخلاق عظیمہ کے جلوے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب
7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ دیکھیں، یہ علاج تھا، یہ مرہم پٹی تھی، جو آپ کے جسموں پر جو خون بہا، جو زخم ہوئے، دل جو پاش پاش ہوا، ان سارے زخموں کا مداوا اور دوا کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے جو فرشتے نے آ کر کہا، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ اطمینان ہو گیا۔ اب ساری یہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور غم و الم کے بادل چھڑ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف دوبارہ مکے کی طرف آنا شروع ہوئے، اور مکے کی طرف جب آنے لگے تو وہاں ایک وادی ہے، وادی نخلا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، وہاں طائف سے جب مکے کی طرف نکلے تو شیخ لکھتے ہیں کہ وہاں 2 جگہ ایسی تھیں جہاں پانی کے چشمے ہوتے تھے، پانی پایا جاتا تھا، ایک السیل الکبیر، دوسرا زیمہ، یہ 2 جگہ تھے جہاں دونوں جگہ پانی تھا، شادابی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ قیام نہیں کیا۔ اگر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ یہاں اچھا ہے، پانی ہے، چلو ذرا آرام کر لیں گے، سستا لیں گے، پیروں کا درد کم ہو جائے گا، جسم کا درد، لیکن نہیں، ایک تڑپ، لگن، شوق کہ جلد سے جلد مکہ پہنچے اور مکے والوں کو پھر دعوت کا کیا کریں؟ آغاز کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وادی نخلا میں پہنچے، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، لیکن ساتھ ساتھ جب وادی نخلا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو وہاں بھیجا۔ پہلے یہ جماعت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کہ جن بھی آ رہے ہیں۔ نفر من الجن یستمعون القرآن، سورۃ الجن، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے 3 تک کہا کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا، تو 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ایک سورۃ الاحقاف میں، پھر سورۃ الجن میں۔ تو یہ جن، جیسے سورۃ الجن میں اللہ نے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کا بات معلوم نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، اس کے بعد جنوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو کیسے کیسے تسلی دی۔ اگر طائف والوں نے آپ کا انکار کیا تو چلو ہم آپ کو ایک اندھے کی مخلوق جنوں کو بھیجتے ہیں، جن آئے اور جن آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جنوں کی آمد اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مدد تھی۔ پہلی مدد کیا تھی؟ جبریل اور وہ فرشتوں کا آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چھپے ہوئے غیب کے خزانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تسلی کا سامان اپنے لشکر کے ذریعے فرمائی، جس کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں تھا، اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس نصرت اور بشارتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھوڑا کیا ہوا؟ ہلکا ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب مکہ چلتے ہیں، پھر جوش کے ساتھ اور کام میں چستی اور پھرتی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، پھر نئے سرے سے کام کا ریزیوم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے، جبھی بھی تھوڑی کمزوری آتی ہے طبیعت میں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ گرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ایک نیا جوش اور ولولہ آتا ہے کہ داعی تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر حالت میں داعی کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس کی زندگی میں کمزوری
قسمہ پرسی اور یہ کم ہمتی، اس طرح کی چیزیں اس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتی۔ تو یہی بات کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے؟ انہی کے لوگوں سے مایوس ہو کر تو ہم طائف آئے تھے، پھر مکہ کیسے جائیں گے؟ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زید بن حارثہ سے کہا تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اب ہو رہا ہے، کبھی آسمان سے جبریل امین آ رہے ہیں، کبھی آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آ رہا ہے، کبھی جنوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیج رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ مکے میں داخل ہونے کی بھی اللہ کوئی سبیل نکالے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اب مکے میں دوبارہ داخل ہونا مشکل ہے، وہ بلد امین ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شہر ہے، مقدس شہر، اس شہر میں داخل ہونا دوبارہ کتنا دشوار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے، غار حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ ایک دوسرا موقع تھا کہ نبی رحمت دوبارہ کہاں گئے ہیں؟ غار حرا میں۔ پہلا وہ موقع تھا جب وحی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو درخواست کی کہ تم ہمارے لیے امان دو، تمہاری ذمہ داری میں ہم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ زمانے میں اسے ہوتا تھا کہ جس کو زیادہ پاور ہے، طاقت ہے، ان کی امان میں، گارنٹی میں دوبارہ مکے میں جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا، تو آپ مجھے پناہ دیں، میں آپ کی پناہ میں کہاں داخل ہوں گا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خوف اور کتنا دہشت کا عالم ہوگا کہ نبی رحمت مکے کی سرزمین جس کو الصادق الامین کہتی تھی، کوہ صفا پر جس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، مکے والوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ خدیجہ ام المؤمنین نے کہا انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ جیسا نیک آدمی مکے سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن اسی مکے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کسی کی امان طلب کرنی پڑ رہی۔ ایسے حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کو برداشت کرنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ یہ پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے آپ کو نکالا جائے اس لیے کہ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کو کوئی گھر کرائے پر نہ ملے اس لیے کہ آپ داعی ہیں، آپ کا سارا پریوار خاندان آپ کا دشمن ہو جائے کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں لوگ، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیغام بھیجیں اخنس بن شریح کو۔ اخنس بن شریح کہتا ہے کہ نہیں میں قریش کا حلیف ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کر لی کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، آپ کو میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے خاندان کی وہ شرافت، اللہ کے نبی کے خاندان کا وہ بلند مقام، جن کو کعبہ مقدسہ کی ساری ذمہ داریاں حاصل تھیں، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، کعبہ مقدسہ کا پردہ اور وہاں کی متولی اور سب آپ تھے۔ اس مکے میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ لوگوں سے۔ تو یہ کتنی کٹھن مرحلہ ہے، کتنی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے حل کیا؟ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی انہوں نے کہا ہاں۔ تیسرے آدمی کیا کیے؟ مان گئے۔ ان کے بہت بیٹے تھے، ان سے کہا کہ سب لوگ ہتھیار پہن لو۔ کیا بولو؟ سب کیا کرو اپنے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں؟ اچھی اولاد کے لیے دعا کریں۔
آپ اس لیے کہ آدمی زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ اولاد مانگی۔ آدمی اولاد اس لیے مانگتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کا کیا ہو؟ سہارا بنے، لیکن ذریۃً طیبہ، ایسی صالح اولاد۔ یہاں انہوں نے اپنے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے ہتھیار بند ہو جاؤ، اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ سارے اپنے بیٹے، قوم کے سارے لوگوں کو ہتھیار، تلواریں، ساری چیزیں لی، اور کہا کہ کعبہ مقدسہ کے گوشے گوشے پر، کارنر پر سارے لوگوں کو ٹھہرا کر دیا، اور کہا کہ تم لوگ ہوشیار رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ کس نے کہا؟ مطعم بن عدی نے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب آپ مکے میں آ سکتے ہیں، اب آپ مکے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام، میسیج ملنے کے بعد، پیغام پانے کے بعد، اطلاع پانے کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے میں داخل ہوئے، اور مطعم بن عدی اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اعلان تھا، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کوئی نہ چھیڑے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبے میں آئے، حجر اسود کو چوما، ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، اور پھر اپنے گھر کو واپس ہوئے۔ اب یہ سارا کام جب تک ہوتا رہا، مطعم بن عدی، ان کے بیٹے سارے کے سارے ہتھیار سے لیس تھے، اور کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب اس موقع پر جو دشمن ہیں، کون؟ ابو جہل نے کہا کہ مطعم، تم نے محمد کو پناہ دی ہے یا ان کا دین قبول کر لیا ہے؟ 2 میں سے ایک ہونا چاہیے۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے پناہ دی ہے تو ہم نے بھی محمد کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے بھی جواب دیا کہ ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی ہے؟ پناہ دی ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا کہ میں نے ہر شخص کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ تو یہ اللہ کے نبی، تو ہم بھی ایسی ہونا چاہیے۔ تو ون وے کبھی نہیں جانا چاہیے، لیتے رہیں، کھاتے رہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم بھی کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو کھلائیں، دیں، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، کیا ہوگی؟ لیکن وہاں جو فعل ہے 2 طرفہ ہے، تم بھی ہدیہ دو، سامنے والا بھی ہدیہ دیں، تم بھی کھلاؤ، سامنے والا بھی کھلائے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کیا ہو، صرف ون وے ہی جاتے رہیں، تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے موقع پر لوگوں کو تحفے تحائف بھی دیے ہیں۔ کسی کا احسان لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ بھی دیا ہے۔ بدر کی جنگ میں جب کفار کی ایک بڑی جماعت قید ہو کر آئی تو جبیر بن مطعم، کس کے؟ عدی بن مطعم کے، کس کے بیٹے ہیں؟ مطعم بن عدی کے بیٹے، مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم، وہ وہاں موجود تھے، اپنے قیدیوں کو سفارش کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی تمہارے ابا زندہ ہوتے، اگر ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش گفتگو کرتے تو میں اس کے خاطر سب کو چھوڑ دیتا۔ تمہارے ابا نے مجھ پر جو احسان کیا اس کے خاطر میں کیا کرتا؟ سارے قیدیوں کو میں کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جب آئے، مطعم تو نہیں، جبیر بن مطعم آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان میں سے بعض قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، کہاں کا؟ طائف کا۔ یہ تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے ہیں؟ مکے میں پہنچے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز شروع کیا، پھر دعویٰ کرنا شروع کیا، اور ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے۔ تو ایک دو قبیلے نہیں، کئی قبیلے جس کا ذکر انہوں نے کہا، بنو عامر بن صعصع، محارب بن قصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکا، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، حضارمہ، اکثر قبیلوں کے پاس اللہ کے نبی سارے قبیلوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے قبیلوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے ہیں، جانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مایوسی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، ارے ہم بلاتے ہیں لوگ آتے نہیں، لوگ آئے نہ آئے اس سے ہم کو مطلب نہیں، ہم کو کیا ہے؟ بلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سے وقفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے۔ دیکھیے اس میں ایک چھوٹا سا ایک بات ختم کر کے انشاءاللہ کل ہم اس کو لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قبیلوں کو 40 منٹس ہو گئے، نہیں 40 منٹس ہوا ہے، اور 5 منٹ ہے، اور 5 منٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا انداز کیسے دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو خزانے ہم کو ملتے ہیں، دیکھیے کیسے۔ بنو کلب، کلب کے معنی کیا ہے؟ کتا، لیکن عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنو کلب۔ بنو کلب اس قبیلے کا ایک شاخ ہے، اس قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو عبداللہ، اس قبیلے میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ بنو عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، اللہ کی طرف ان کو بلایا اور اپنی بات ان کے پاس پیش کی۔ باتوں باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بنو عبداللہ، مین قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو کلب۔ وہ قبیلے میں ایک سب قبیلے کا نام ہے بنو عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بڑا اچھا رکھا ہے، تمہارا جو پردادا ہے نہیں ان کا نام بڑا اچھا ہے۔ کیا نام؟ عبداللہ۔ کیا ہے؟ عبداللہ۔ لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ لیکن بات سمجھ میں آتی ہے جب کسی کو ہم دعویٰ کے لیے جائیں، بولیں کہ او تمہارا ومسم بہت اچھا ہے، جیسے لوگ اپنا ہمیں سوریہ ومسم ہے، یہ ومسم ہے، وہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتاتی ہے کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں، اگر اسلام لا لیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ جو خدمات کرتے ہیں اس خدمات کا اعتراف آپ کریں۔ اگر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بولے ارے آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ جیسے دان کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر یہ اسلام لانے کے بعد ہو تو آپ کی یہ کوشش چاندنی لگ جائے اور اس میں 2 چاند لگ جائیں آپ کی اس عمل پر، تو اس طرح سامنے والے کو اس کی جو میزات خصوصیات ہیں اس کے بتانے میں کیا بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تمہارے دادا کا کتنا اچھا نام ہے جی۔ اس لاجک کو تھوڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک صاحب، اب میں پیر ہوں، مجھے خواہش ہے کہ میں ان کو اپنا مرید بناؤں، ثناء اللہ بھائی، تو میرے پہلے سے 2-4 چیلے ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھا بجھا کے پکڑ کے لاتے ہیں ثنا بھائی کو میرے پاس، تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، ثنا بھائی آ رہے ہیں، آتے ہیں، یہ ثناء اللہ صاحب ہے، تو رات میں نے بشارت میں دیکھا تھا بالکل یہی چہرہ۔ اب 50% ثنا بھائی کیا ہو گئے؟ خلاص بولے کہ رات میں پیر صاحب کی بشارت میں رات ہی میں کیا ہو گیا؟ آ گیا۔
تو ایسا لوگ جب غلط کے لیے کرتے ہیں تو صحیح بتانے میں ہمیں کیا ہے؟ اگر سامنے والا اگر نیکی کرتا ہے جسے وہ نیکی سمجھتا ہے، کفر کی حالت میں ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ اگر یہ اسلام کے بعد اگر آپ کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو بہرحال دنیا میں عجیب عجیب انداز لوگوں کے ہیں، عجیب عجیب انداز ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح یہ ہے، جو اسلوب دعوت ہے، اسی کو ہم اپنائیں۔ چاہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لوگ ہمارا نام، ہمارا سمبل، ہمارا چہرہ دیکھ کے دور ہو جانے دیجیے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ملمہ سازی کروں گا، مصلحت پسندی کا خول پہن کے لوگوں کو دور کرتا جاؤں، نہیں۔ مجھے وہی کہنا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، تو میں ویسے ہی آپ کہیں تو میرے کیف یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سامنے والے کے اندر جو خوبیاں ہوں اسے کیا کریں آپ؟ بتائیں۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ ارے تمہارے دادا کا نام عبداللہ جی، کتنا پیارا نام ہے تمہارے دادا کا، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کریں؟ اسلام نہیں لائے۔ اور ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اور ایک قبیلہ ہے بنو حنیفہ، آپ ان کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ دیکھیے کیا تڑپ اللہ کے نبی کی ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باقع نفسک، وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ اس قبیلے کے ڈیرے پر گئے اور اسلام کو ان پر پیش کیا، لیکن کہتے ہیں ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے نہیں دیا۔ وہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنو حنیفہ۔ یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا۔ عامر بن صعصع، اور ایک قبیلہ کون سا ہے؟ عامر بن صعصع، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا خدا کی قسم اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے سے پورے عرب کو کھا جاؤں، یعنی ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تو لیکن کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر اللہ آپ کو مخالفین پر فتح دے دے گا تو آپ کے بعد کنٹرول کیا ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے ہاتھ میں کنٹرول جائے گا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں میرے بعد تمہیں، تمہارے بعد انہوں، ہمارے پاس ایسا کبھی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہاں کیا اچھا بولے، خوب، آپ کی حفاظت میں ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، آپ کی حفاظت کے واسطے ہمیں کیا کرنا؟ سینے کھول ڈالنا، ہمیں تیر کھانا، تلوار کھانا۔ لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو طاقت، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تو ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ تمہارے بعد میں متولی بننا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ کون سا قبیلہ تھا وہ؟ عامر بن صعصع، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو برکیف اور بھی باتیں ہمارے پاس ہیں کہ مکے سے باہر ایمان کی کرنیں کیسی پھیلتی ہیں، کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ آدمیوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ مدینے کی 6 سعادت مند روحیں، مدینے کے 6 آدمی جو بہت ہی سعادت مند ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہی جوش، وہی ولولہ، وہی نیک نیتی، اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت دے، عافیت دے، اسباب دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔